الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا فطوبى للغرباء. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ اسلام کا ابتدائی دور غربت کا تھا، اور اسلام کا اور دنیا کا آخری دور بھی اسلام کے لیے غربت کا ہوگا. اسلام ابتدا میں بھی غربت اور غریب تھا، اور اسلام کا اور اس دنیا کا آخری دور بھی اسلام کے لیے غربت کا ہوگا. غربت عربی زبان میں ایسے مسافر کو کہتے ہیں جس کا کوئی پرسان حال نہ ہو، کوئی ہمدرد، کوئی خیرخواہ، کوئی نگہبان. جیسے کوئی شخص کسی اجنبی ملک میں جائے، کوئی ٹھکانہ نہیں، کوئی نگہبان نہیں، کوئی ہمدرد نہیں، کوئی غمخوار نہیں، اجنبی نظروں سے لوگ دیکھ رہے ہیں کون آگے اس ملک میں. فرمایا اسلام ابتدائی دور میں بھی ایسا ہی غریب تھا. اسلام کی ابتدائی دور کی مثالیں ہیں حضرت بلال، حضرت خبیب، ابو فقیہ، عمار ابن یاسر، حضرت سمیہ. ان کی ازمائشیں یہ اس غربت کے دور کی مثالیں تھیں. بڑے ازمائش سے گزر رہے تھے. لوگ انہیں اجنبی نظروں سے دیکھتے تھے. وہ دور اسلام کا عقیدے کا دور تھا. معاشرتی زندگی، معاملات کی زندگی، لباس پوشاک کی زندگی، ثقافتی زندگی، اس کے احکامات ابھی نہیں آئے تھے. تو لوگ غریب ہو کر غربت کے انداز میں یوں پوچھتے تھے: اجعل الآلیۃ الہ واحدہ ان ھذا لشیء عجیب. کہ سارے خداؤں کو چھوڑ کر ایک خدا، بڑی عجیب بات ہے. اجعل الآلیۃ الہ واحدہ ان ھذا لشیء عجیب. کہ سارے خداؤں کو ایک خدا، بڑی عجیب بات ہے. تو اسلام کا وہ ابتدائی دور بھی غربت کا تھا. لوگ اسے حیرانگی سے دیکھتے تھے، تعجب کرتے تھے. اس کا کوئی پرسان حال نہیں تھا. اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے: وَسَيَعُودُ غَرِيبًا. آخر میں پھر ایک دور اسلام کے غربت کا آئے گا، کوئی اس کا پرسان حال نہیں ہوگا. میری دکان، میری فیکٹری، میرا کارخانہ، میرا گھر، میرا کاروبار، میری زبان، میری ذات، میری برادری، میری ثقافت. اسلام کہاں ہے؟ یہ بھی تو کسی کا ہے.
اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہے. میرا بھی تو کچھ ہے، میرا بھی کوئی اسلام سے رشتہ ہے. پنجابی ثقافت، پگ پہنو فخر کی بات، سندھی ثقافت، بلوچی ثقافت، پٹھان کی ثقافت، فلاں کی ثقافت، مسلمان کی ثقافت کہاں ہے جو فخر کی چیز تھی؟ یہ تو وہ ساری ثقافتیں ہیں، اگر اسے فروغ دیا گیا تو عصبیت کا زہر اور گہرا ہوگا، نفرتیں اور تقسیمیں اور بڑھیں گی. حوصلہ افزائی ایسی ثقافت کی ہے نا جس سے مسلمان اور بہم دست گریبان ہو، اور تقسیم ہو، اور کسی مصیبت میں عذاب میں مبتلا ہو. اسلام کی ثقافت کی حوصلہ افزائی کہاں ہے؟ چلو آج پورے ملک میں اسلامی ثقافت کا اہتمام ہو جائے، ہر اسکول میں، ہر تعلیمی ادارے میں، ہر گھر سے ہر بچہ ہر بیٹی اسلامی ثقافت میں نظر آئے. نہ اس کو تو کوئی فروغ بھی دے گا. انتہا پسندی کی باتیں ہیں، بنیاد پرستی کی باتیں ہیں، دقیانوسی کی باتیں ہیں. ان چیزوں میں کیا رکھا ہے بھائی؟ بڑی باتیں کرو. کوئی نہیں کہتا. جب اسکول میں کہتے ہیں کہ آپ نے جوتے ایسے پہن کے آنے ہیں، آپ نے شوز ایسے پہننے ہیں، آپ نے شرٹ اس کلر کی پہننی ہے، آپ کی پینٹ کی کلر اسکیم ایسی ہونی چاہیے، آپ کی کیپ ایسی ہونی چاہیے، کوئی نہیں کہتا کہ ان چیزوں کا تعلیم سے کیا تعلق. سب کیا کہتے ہیں؟ اسکول کا ڈسپلن ہے، اسکول کا ڈسپلن ہے. اور جب اسلام یہ کہتا ہے کہ تم ایسی زندگی گزارو ثقافت کے لحاظ سے، مشرق میں ہو، مغرب میں ہو، شمال میں ہو، جنوب میں ہو، لگو تو محمدی ہو، ڈسپلن ہو مسلمان میں. یہ سمجھ میں نہیں آتی. تو سچے نبی نے سچ فرمایا کہ ابتدا میں اسلام غربت میں تھا، کوئی پرسان حال نہیں، کوئی اس کا غم خوار نہیں، کوئی اس کا غم کھانے والا نہیں، کوئی اس کے مٹنے کا درد محسوس کرنے والا نہیں. ایک دور پھر آئے گا، اسلام پھر غریب ہو جائے گا، یعنی پھر غریب اجنبی اس کا کوئی پرسان حال نہیں رہے. اس کی کوئی اہمیت نہیں رہے گی. ہر چیز کی حوصلہ افزائی ہے، اس کی فکر ہے. لیکن میرے گھر میں اسلام، میرے تعلیمی ادارے میں اسلام، میرے بازار میں اسلام، میری غمی خوشیوں میں اسلام، میرے بچوں کو اسلامی عقائد کا پتہ، میرے بچوں کی زندگی میں اسلامی اعمال، سیرت، کردار. ایک ہندو اور ایک مسلمان کا بچہ دونوں اسکول سے نکلے، پہچان مشکل ہو جاتی. کیا اسلام اس لیے آیا ہے؟ اس کا کوئی تشخص ہی نہ ہو، اس کی کوئی پہچان ہی نہ ہو. اسلام تو ایک اپنا تشخص دیتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ
اسلامی ثقافت میں لباس پہنے ہوئے تھے. بھتیجے کے پاس گئے، اللہ کے نبی کے سفیر تھے، پیغام لے کے جا رہے تھے کہ ہم امن چاہتے ہیں، سلامتی چاہتے ہیں، ہم جنگ کرنے نہیں آئے. رات بھتیجے کے یہاں ٹھہرے. مشرکین مکہ سے مذاکرات ہونے تھے. بھتیجے نے کہا چچا یہاں بڑے لوگوں کی لباس ایسا نہیں ہوتا، آپ کو تھوڑا سا لباس بدلنا ہوگا، تھوڑا سا اپنا اوڑھنا بچھونا دیکھنا ہوگا. اس لباس میں اگر آپ مذاکرات پہ بیٹھیں گے تو آپ کے لوگ آپ کی کوئی عزت نہیں دیں گے، مذاکرات میں جان نہیں رہے گی. تو حضرت عثمان فرمانے لگے اترک سنت حبیبی لہؤلاء الحمقاء. ایک صحابی بھی کہنے لگے جب ان سے رستم کے دربار میں کسی نے کہا کہ لوگ کیا کہیں گے، کیا کر رہے ہو، تو فرمایا یہ تو میرے نبی کا طریقہ ہے. انہیں کیا پتا کہ میرے نبی کے طور طریقے میں کیا عظمت ہے اور نبی کے طریقے میں کیا شان اور کیا احترام ہے. انہیں کیا پتا. میں ان احمقوں کی وجہ سے اپنے نبی کا طور طریقہ تو نہیں چھوڑ سکتا نا. حضرت عمر فرمایا کرتے تھے یا ابا عبید اللہ، یا ابو عبید، اے ابو عبید، اذا طلبت العزہ باللہ اعزک اللہ. اگر تو نے اللہ سے عزت چاہی نا اور اللہ کے حکموں سے عزت چاہی تو اللہ تجھے عزت دے گا. وَإِذَا طَلَبْتَ الْعِزَّةَ بِغَيْرِ اللَّهِ، اور جب تو نے اللہ کے غیر سے چاہی عزت تو اللہ تجھے اذلک اللہ، ذلیل اور رسوا کر دے گا. جب ہمیں اسلام میں عزت نظر نہیں آ رہی تو دنیا ہمیں کیا عزت دے گی. جب ہم خود ہی احساس کمتری کا شکار ہیں کہ اسلامی ثقافت میں کیا رکھا ہے، اسلامی ضابطۂ حیات میں کیا رکھا ہے، اسلامی معاشرت میں کیا رکھا ہے، اسلامی نظام حکومت میں کیا رکھا ہے، جب ہم اندر سے خود کھوکھلے ہیں دنیا کیا عزت دے گی. اور جو اسلام پہ عزت کیا کرتے تھے اسلام نے پھر انہیں پوری دنیا میں عزت دلائی. جنہوں نے اسلام کو عزت دی اسلام نے انہیں پوری دنیا میں عزت دی. مسلمان کہا کرتے تھے اننی من المسلمین، میرے لیے سب سے بڑا اعزاز اور میری سب سے بڑی خوش نصیبی اور میری سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ میں مسلمان ہوں. مجھے اسلامی عقائد پر یقین ہے، اسلامی طرز زندگی میری زندگی کا دستور ہے، مجھے اس پہ فخر ہے. دنیا کیا کہے گی کہتی رہے، 100 بھنگی کہیں، 100 بھنگی مل کر کہیں میری نظروں میں آپ بالکل گر گئے. بتائیے پرواہ کرنی چاہیے. عزت دار لوگوں کے ہاں عزت ہونی چاہیے نا بھائی. اور سب سے بڑا عزت والی ذات کون ہے؟ اللہ. اللہ کے نیک اور پارسا بندے، وہ عزت ہوتی ہے. تو مسلمانوں کے لیے فخر کی چیز تھی اننی من المسلمین، میں مسلمان ہوں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دور آئے گا انسان اسلام کا کوئی پرسان حال نہیں ہو. آج پوری اسلامی دنیا میں دیکھیے نا، اب الجزائر میں جائیں، تیونس میں جائیں، مغرب میں جائیں، کئی سارے اسلامی ملکوں کا حال دیکھیں، آپ کو مدد لگا ہی نہیں مسلمانوں کا ملک. محسوس ہی نہیں ہوگا کہ آپ کسی اسلامی ملک میں آئے. اوروں کی بھی فکر کیجئے، اپنے ملک کی بھی ہم فکر کریں. کچھ افراد میں تو اسلام نظر آتا ہے لیکن قومی سطح پہ، معاشرتی سطح پہ
تعلیمی اداروں میں، قومی اداروں میں اسلام کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا؟ اسلام کے ساتھ کیا سلوک ہے؟ اسلام تو عزت کا دین تھا. اسلام تو مسلمانوں کو عزت دلانے کے لیے آیا تھا. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فطوبى للغرباء، خوش قسمت ہیں وہ لوگ کہ جب اسلام کا کوئی پرسان حال نہ ہو. خوش قسمت ہیں وہ لوگ کہ جب اسلام غریب ہو، اس کا کوئی پرسان حال نہ ہو، پھر بھی اس پہ کھڑے ہو، پھر بھی اس کو سنبھالے بیٹھے ہوں، پھر بھی اس کو سنبھالے بیٹھے ہوں. خوش نصیب لوگ ہیں. آج سمجھ ختم ہو گئی نا. ایمان کا نور نہ رہا عقلوں میں، عقل میں ایمان کی روشنی نہ رہی تو عزت اور ذلت کے معیار بھی بدل گئے. خوش نصیبی اور بد نصیبی کے پیمانے بھی بدل گئے. آج خوش نصیب وہ نہیں جو ہر حال میں اسلام کے ضابطے پہ عمل پیرا ہے. آج وہ نہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے ایک وقت آئے گا لکا ابن لکا، اس کی سب سے زیادہ عزت ہوگی. کمینہ، کمینے کا بیٹا، دنیا میں اس کی بہت بڑی عزت ہوگی. اس کا بڑا چرچا ہوگا. جن کی اللہ کے ہاں کوئی قدر و قیمت نہیں ہوگی، اس کی بڑی ٹھاٹ باٹ ہوگی. اس لیے کہ جب ایمان کی عقل ہی ختم ہو گئی تو پھر دنیا کے معیارات بھی بدل جائیں گے. عزت کے معیار بدل گئے، خوش نصیبی کے معیار بدل گئے. اللہ کریم تو کہہ رہا ہے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. جو اسلام کے عمل کی طرف بلائے اور فخر سے کہے کہ میں مسلمان ہوں، اللہ کے ہاں سب سے زیادہ معزز یہ ہے. اللہ کو سب سے زیادہ اس کے بول پسند ہیں جو اسلام کے عمل کی طرف بلائے، جو اسلامی زندگی کی طرف بلائے اور اسے فخر ہو کہ میں مسلمان. اللہ کہہ رہا ہے مجھے میرے ہاں سب سے معزز، میرے ہاں سب سے بڑھیا بول اس شخص کے ہیں جو اس کی فکر کر رہا. تو اب عزت کے معیار بدل گئے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے اذا عظمت امتی الدنیا نزیت منها ہیبۃ الاسلام. جب دنیا بڑی چیز ہو جائے گی نا تو اسلام کی قدر و قیمت دلوں سے نکل جائے گی. جب دنیا بڑی چیز ہو جائے گی تو اسلام کی عظمت، قدر و قیمت دلوں سے نکل جائے گی. پھر عزت کا معیار اسلام نہیں، عزت کا پیمانہ پھر دنیا بن جائے. پھر خوش نصیبی کا معیار اسلامی زندگی نہیں، دنیا بن جائے گی. بلکہ ہم تو یہ کہتے ہیں پھر وہ تعلیمی ادارے جو اسلام کے اور دین علوم کے اور دین کے تحفظ کے جو ادارے ہیں ان کی قدر و قیمت نہیں رہے گی. پھر جہاں سے بے دینی پھیلتی ہے لیکن چند ٹکے وہاں سے ملتے ہیں، ان اداروں کی قدر و قیمت ہو. معیار سارے بدل جائیں گے، پیمانے بدل جائیں گے. اذا عظمت امتی الدنیا نزیت من ہیبۃ الاسلام. پھر اسلام کی ہیبت، عظمت، احترام، قدر و قیمت دلوں سے نکل. دنیا بڑی چیز ہے. ترقی یافتہ کون؟ ترقی یافتہ کون؟ جس کے پاس دنیا بہت ہے. بھائی مسلمانوں کی ترقی یہ نہیں ہے. مسلمانوں کی دنیا کی ترقی وہی مبارک ہے جس میں ایمان اسلام کی روح سلامت ہو، جس میں مسلمانوں کی ایمان کی روح سلامت ہو. اگر ایمان اسلام کو سے دستبردار ہو کے ترقی ہوگی وہ تو ایسا ہی ہے جیسے بچہ پیدا ہوا اور اس کی 6 انگلیاں ہیں. بتائیے ترقی تو ہو گئی، مبارک ہے. جیسے ایک آدمی کا پیٹ باہر آ جائے ترقی تو ہو گئی، بتائیے مبارک ہے.
بچی پیدا ہوئی 3 پاؤں لے کے آئی، ترقی تو ہوئی، بتائیے مبارک ہے؟ بیماری ہے۔ مسلمان کی ہر وہ ترقی بیماری ہے، تنزلی ہے، ہلاکت ہے، جس میں ایمان اسلام کی روح ماری جائے۔ مسلمانوں کی وہی ترقی ہے اور وہی کامیابی ہے جس میں اسلام اور ایمان کی روح تر و تازہ ہو، اور وہاں کے رہنے والوں میں اور وہاں کی زندگی گزارنے والوں میں اسلامی زندگی پہ فخر ہو، وہ اپنے لیے اسے سعادت سمجھے۔ تو اللہ کریم کہہ رہے تم اسلامی عقائد پر، اسلامی معاشرت پر، اسلامی ثقافت پر، اسلامی طور و طریقوں پر فخر کرو اور کہو اننی من المسلمین، ہم مسلمان ہیں۔ اور سچ عرض کر رہا ہوں، یہ اسلامی کی یہ عظمت، یہی وہ چیز ہے جو امت مسلمہ کو وحدت اور امت مسلمہ کو ایک طاقت بناتی ہے۔ اگر کوئی اور ثقافت، کوئی اور معاشرت، کوئی اور طرز زندگی اختیار کی جائے گی، یہ امت تقسیم ہو جائے گی اور یہ امت پستی اور ہلاکت میں جاتی جائے گی۔ اللہ تعالی ہمیں نعمت اسلام کے قدر اور اس کی عظمت اور اہمیت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔